خواجہ حضرت محی الدین سرکار غوث اعظم جب بغداد کی دھرتی پر پیدا ہوئے، جلوہ افروز ہوئے، جیسے ہی انہوں نے دنیا میں پہلی سانس لی، اللہ نے اس سانس کے ساتھ سرکار غوث اعظم کو خطب الارشاد کے منصب پر فائز فرما دیا۔ اب خطب الارشاد کا کام کیا ہے؟ انبیاء کا ایک کام ہے، رسولوں کا ایک کام ہے، اولیاء کا ایک کام ہے۔ خطب الارشاد کا کام کیا ہے؟ فرمایا جاتا ہے اللہ تعالی جب اپنے بندوں کو نعمتیں دیتا ہے، فضل و کرم عطا کرتا ہے، نوازشات کرتا ہے، اور خاص اولیاء اللہ پر جو فضل و عنایت ہوتی ہے، اولیاء اللہ پر جو عطا و نوازش اللہ کی ہوتی ہے، اللہ وہ سارے معاملات خطب الارشاد پر اتارتا ہے، اور خطب الارشاد کے توسط و وسیلے سے پوری دنیا کے اولیاء کو وہ نعمتیں عطا کی جاتی ہے۔ پوری دنیا کے اولیاء کو خطب الارشاد کے وسیلے سے، ذریعے سے، توسط سے وہ نعمتیں دی جاتی ہے۔ آج بھی اولیاء اللہ پر جو رحم و کرم کی، عطا و نوازش کی، فضل و سخا کی جو بارش ہوتی ہے، وہ بغداد والے غوث اعظم کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے آپ کو خطب الارشاد کے منصب پر فائز فرما دیا۔ جیسے دنیا سے لوگ تشریف لے جاتے، بزرگ پردہ فرماتے، پہلے والے دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے بعد وہ منصب منتقل ہوتا رہا، لیکن جب سرکار سیدنا غوث الورا دنیا سے پردہ فرمائے، اللہ نے وہ منصب غوث اعظم سے نہیں لیا، بلکہ آج بھی وہ منصب خطب الارشاد غوث پاک کے پاس ہے، آج بھی۔ اور بلکہ فرماتے ہیں جب تک سرکار سیدنا امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اس وقت تک وہ منصب خطب الارشاد سرکار غوث اعظم کے پاس ہی رہے گا۔ اس وقت تک پوری دنیا کو ولایت در غوث اعظم سے بڑھتی رہے گی۔ اس وقت تک پوری دنیا کے اولیاء کو نعمت و کرم غوث اعظم کے در سے بڑھتا رہے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہر سلسلے میں امامت غوث اعظم کی ہے۔ کوئی آدمی چشتی ہونا وہ قادری بھی ہوتا ہے، کوئی اگر سلسلے نقشبندیہ میں مرید ہو وہ قادری بھی ہوتا ہے، کوئی اگر چشتی سلسلے سہروردیہ میں مرید ہو وہ قادری بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس سلسلہ قادریہ کو تمام سلسلوں میں فوقیت عطا فرمائی ہے۔ تمام سلسلوں میں فوقیت، تمام سلسلوں میں یہ سب سے افضل و اعلیٰ درجے کا سلسلہ ہے جو سرکار سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، اور اس سلسلے کو سلسلہ قادریہ کہا جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک کی نسبت سے ہے، عبد القادر کی نسبت سے قادری ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، ایسی شان کے مالک ہیں ہمارے غوث پاک۔ لوگوں کے گھروں پہ غوث پاک کا جھنڈا لگتا، چوپیچ نہیں لگتا، ہو چوپ نہیں ہے وہ۔ ہم ہزاروں لاکھوں ولیوں کو ہم جانتے ہیں، سینکڑوں ولیوں کی زیارت کر چکے ہیں، لیکن ہر ولی کا جھنڈا گھر پہ نہیں لگاتے، بلکہ ہم نے تو دیکھا بڑے بڑے اولیاء بھی میرے غوث پاک کا جھنڈا اپنے دروں پہ لگاتے ہیں۔ نہیں، ہم دیکھو سرکار سیدنا احمد باد پاک کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، آپ بھی سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ ہیں سرکار سیدنا احمد باد پاک، لیکن وہاں ہم دیکھے 25 جھنڈے رکھے ہوئے، 25 جھنڈے۔ احمد باد پاک رحمۃ اللہ علیہ فضلان سر میں ان کی بارگاہ میں 25 جھنڈے رکھے ہوئے، بڑے بڑے جھنڈے رکھے ہوئے۔ تو میں ایک دن غور کرا، جھنڈے ان کی بارگاہ میں ہے مگر نام غوث اعظم کا لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، نام غوث اعظم کا ہے۔ کئی بارگاہوں میں ہم دیکھے پنکھے لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، لگاتے ہیں لوگ، پنکھے چڑھاتے ہیں۔ تو سرکار بندہ نواز کے پاس دیکھیں ہم، پنکھا بارگاہ بندہ نواز میں لگا ہوا ہے مگر نام سرکار غوث اعظم کا لکھا ہوا ہے۔ نام غوث، ہر سلسلے میں حکومت غوث اعظم کی ہے۔ اللہ نے غوث اعظم کو اس شان کا مالک بنایا ہے۔ سردار اولیاء ہے غوث پاک، سردار اولیاء۔ اور غوث پاک اپنے مریدوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، میں مریدہ بے وقوف ہے، اپنے غوث پاک کو پہچانتے نہیں، اپنے آقا سے محبت نہیں ہے مریدوں کو،
نالائق مرید ہیں، مریدوں کو اپنے آقا سے سچی محبت نہیں ہے۔ ارے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور اگر میں مغرب میں ہوں، میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، تو میں اپنے مرید سے اتنا باخبر رہتا ہوں کہ جب وہ رات میں سو جائے اگر اس کا تہبند بھی ہٹ جائے تو مجھے اس کی بھی خبر ہوتی ہے، اور میں باخبر ہو رکھتا ہوا مرید کو تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ مغرب میں بیٹھ کر مشرق میں آرام کرنے والے مرید کی تہبند سیدھی کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے مرید کو عیبدار ہونے نہیں دیتا، میں اپنے مرید کو رسوا ہونے نہیں دیتا، میں اپنے مریدوں پر خاص نظر رکھتا ہوں۔ پھر ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں غوث پاک میں نے تیر اور کمان اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، تیر اور کمان اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، کمان میں نے پکڑ لی ہے، تیر میں نے کھینچ دیا ہے، فرمائے غوث پاک تیر میں نے کھینچ دیا ہے، کمان پکڑ کے تیر کھینچ دیا ہے، فرمائے۔ مریدوں نے پوچھا سرکار یہ تیر آپ کس کے لیے کھینچے ہیں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں اس شخص پر چھوڑ دوں گا جو میرے مریدوں سے دشمنی کرے گا، اللہ اکبر، جو میرے مریدوں کو ستائے گا، جو میرے مریدوں کو تکلیف دے گا، میں اس پر یہ تیر چھوڑ دوں گا اور وہ غوث کی مار سے غارت ہو جائے گا۔ آپ کے پاس غوث پاک ہے، غوث پاک سے محبت، غوث پاک کے سلسلے میں بیعت، غوث پاک سے تعلق، غوث پاک سے نسبت، یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے میرے پیارے بھائی۔ آپ ذرا اور غور کرتے چلے تو آپ کو پتا چلے سرکار سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ عبد القادر، رب فرماتا ہے عبد القادر تمہارا رب تمہارے مریدوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، تمہارے مریدوں کی شفاعت کر دی جائے گی، تمہارے مریدوں کو بخش دیا جائے گا، تمہارے مریدوں کو جنت میں جگہ دی جائے گی۔ اللہ نے حضرت غوث پاک سے وعدہ کیا ہے، سلسلہ قادریہ کے مریدوں کو بھی یہ شان نصیب ہے غوث پاک کے وسیلے سے، بشرطے کہ مرید ذرا مرید بن کے رہنا، کبھی غوث پاک کو یاد کرنا، کبھی غوث پاک کے نام کے وظیفے پڑھنا، کبھی ختم قادریہ پڑھنا، کبھی ختم غوثیہ پڑھنا۔ ہم لوگ کچھ بھی نہیں پڑھتے، نمازی نہیں پڑھتے، یہ سب کہاں پڑھیں گے؟ قرآن نہیں پڑھتے تو یہ سب کہاں سے پڑھیں گے؟ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے ہم اپنا تعلق توڑ لیے، غوث پاک سے ہمارا رشتہ خرم، غریب نواز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں بنا، سرکاروں سے آقاؤں سے ہماری کوئی نسبت نہیں بنی، تو ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے کو چور عاملوں کے دروں پہ لے کے جا کے بٹھا دیا، چوروں کے پاس بیٹھے ہوئے جا کے لوگ، چوروں کے پاس ایسے ایسے بدماش قسم کے لوگ مارکیٹ میں پیدا ہو گئے، پوری زندگی گٹکا کھایا، پوری زندگی سگریٹاں پیا، پوری زندگی جورو کو مارا، پوری زندگی حرام کا پیسہ کھایا، پوری زندگی لوگوں کو ستایا، آخری میں زلفاں چھوڑ لیا، ہو کر لیتے ہوئے عامل بن کے بیٹھ گیا۔ وہ چور کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا، انہیں لوگوں کے علاجہ کر رہا، اور لوگ لے کے جا کے اس کے اندر 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ 5 لاکھ ڈال رہے ہیں۔ ہمارے بورا بنڈے کا ایک واقعہ ہے، سنا تو آپ لوگوں کو بھی معلوم ہونا اچھا ہے، اینٹک واقعہ ہے، میں بھی سنا تو بہت پریشان تھا، ایسی کیسے دیوانے لوگ ہیں دنیا کے اندر۔ ایک عامل صاحب کے پاس پکڑ لیا، ہمارے بورا بنڈے کے لوگ عامل کو پکڑ لیا، عامل بہت خلوص محبت، دوستانہ تعلقات، چاہت محبت، عاملوں سے رشتہ، غوث پاک کو چھوڑ دیا، چوروں سے رشتہ کر لیا۔ عامل کیا بولا معلوم ہے؟ آج رات میں تمہارے گھر میں پیسے گرنے والے ہیں، بولا لو گھمت۔ اور اس کو اتنا یقین وہ چور کے اوپر، انہیں کیا کر رہا؟ گھر کو جا کے تھیلے جمع کر رہا بھرنے کے واسطے، لوگ احمد ہوا سو بول رہا میں، کہانی نہیں ہے، ریئل فیکٹ۔ پھر کیا کر رہا؟ گھر کو آ کے یہ کمرے میں تم لوگ نہیں سونا، پورے باہر نکلو، کمرہ خالی کرا دیا، پیسے گرنے والے بولے، گرے اچنے پیسے پیسے گرتے ہیں، بارش میں تو پانی نہیں گرتا گھر میں، پیسے گرتے کہتے اولیاء اولاد ہے یہ، پاگل دماغ خراب حولوں سے، ایسے ایسے دیوانے پیدا ہو گئے دنیا کے اندر۔ دوسرے دن جا کے پوچھا کیا وہ پیسے نہیں آئے حضرت؟ تو کئی کو بولا؟ 4 لوگوں کو بول دیا، راز فاش کر دیا، وہ جن پیسے چھوڑ دیا، بولے لوگا ماما شنو وہ چالو ہے تو۔ ایسے بدماشاں ہیں دنیا کے اندر، ایسے چوراں ہیں، مگر یہ چوراں ان کو ملتے جن کو غوث پاک نہیں ملتے،
جن کو اولیاء اللہ نہیں ملتے، جن کو سرکار بابا شرف الدین سے تعلق نہیں ہے، جن کو سرکار احمد بادفع سے تعلق نہیں ہے، جن کو سرکار سیدنا یوسف شریف بابا سے تعلق نہیں ہے، جن کو سرکار بندہ نواز سے نسبت نہیں ہے،